بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تمام مسلمانوں کے لیے اور خصوصی طور پر علماء کے لیے عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے میں یہاں پر بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی گوشے گزار کر دوں۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی جیسی انمول شے تحفہ میں دی۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارے، اور وہ بہتر زندگی اسلامی علوم کے حصول کے بعد ہی فراہم ہو سکے گی۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور رسول کی طرف سے واضح کی گئی ہدایات کو جاننا اہم ہے، جس کے لیے عربی زبان و ادب سے واقفیت نہایت ضروری ہے، ورنہ اسلامی علوم کی حقیقی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا، حدیثیں بھی اسی زبان میں ہیں، صحابہ کرام کے اقوال و افعال بھی اسی زبان میں مذکور ہیں۔ گویا یہ زبان اسلامی علوم کا سر چشمہ ہے، اور دین اسلام کا پورا ذخیرہ اسی زبان میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں روز محشر اللہ رب العزت اسی زبان میں ہم کلام ہوں گے، اور اہل جنت کی زبان بھی یہی ہوگی۔ گویا یہ زبان ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کی دلیل اللہ رب العزت کا وہ وعدہ ہے جس میں اس نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود پر لیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو یہ زبان بھی محفوظ رہے گی۔ یوں تو دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، لیکن جو وسعت اور اہمیت عربی زبان و ادب کو حاصل ہے، وہ کسی دوسری زبان کو نہیں۔ یہ زبان اپنی فصاحت اور بلاغت اور اصول و قواعد کی بنیاد پر نہایت ہی شیریں زبان ہے۔ اس میں ایسی ملاحت اور شائستگی ہے جو دلوں کو تازگی بخشتی ہے، جس سے کان سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے بے چین ہوتی ہے، اور زبان بار بار پڑھنے کی متمنی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ ہمارا عربی زبان سے رشتہ دین کی وجہ سے ہے۔ ہماری پوری شریعت کا مدار عربی زبان پر ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ تمام کے تمام عربی میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معروف قول تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، کہ عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ آپ کے دین میں سے ہے۔ اس مختصر مگر جامع الفاظ سے امت کے لیے عربی زبان کی حیثیت کا تعین ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے ایک سچے مسلمان کے نزدیک عربی کے علاوہ دوسری زبان اس کے مقابلے میں اہمیت کی حامل نہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر عربی کا سیکھنا ایک فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کا عربی میں ہونا یہ دلیل ہے کہ عربی زبان دنیا کی سب سے پہلی زبان ہے۔ ابتدائے کائنات سے لے کر نبوت تک عربی زبان کی ایک اپنی تاریخ ہے، لیکن اسلام کے ساتھ ہی یہ دماغوں پہ چھا گئی، زبانوں پر جاری ہوتے ہوئے خطوں کو عبور کر کے پوری دنیا پر پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک اس زبان نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ عربی زبان لازماً سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن و حدیث عربی میں ہے۔ بغیر عربی زبان کے اسلامی معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد جو اردو زبان کے مشہور مصنف تھے، اپنے بیٹے کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ عربی زبان سیکھو، بغیر اس کے ایک مسلمان دین کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب اسلامی نظام تعلیم میں رقم تراز ہیں کہ کوئی شخص اسلام کی اسپرٹ پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس میں اسلامی ذہنیت اچھی طرح پیوست ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ قرآن کو براہ راست اس کو اپنی زبان میں نہ پڑھے۔ محض ترجموں سے کام نہیں چل سکتا، اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ترجمے بھی پھیلیں تاکہ عوام الناس کم سے کم یہ تو جان لیں کہ ہمارا خدا، ہمارا اللہ ہم کو کیا حکم دے رہا ہے۔ عربی زبان کی گہرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس کی گرامر نہایت پختہ اور مستحکم ہے۔ اس کے الفاظ بے حد شیریں اور مترنم ہے۔ اس زبان کے الفاظ کے معنوں میں بے پناہ وسعت اور گہرائی ہے۔ ایک ایک لفظ کے لاتعداد معنی ہیں۔ مثلا اونٹ کے لیے 100 سے زائد الفاظ موجود ہیں۔
اسی طرح تلوار کے لیے لا تعداد الفاظ پائے جاتے ہیں۔ عین لفظ کے 25 معنی ہیں، بعض الفاظ کے 60 معنی ہیں، مثلا عجوز لفظ کے 50 سے زائد معنی ہیں۔ اس زبان کے زیادہ تر قاعدے اٹل ہیں، اس میں استثناء بہت کم ہیں۔ اس زبان کی شیرینی اس لیے بھی مسلم ہے کیونکہ اس میں چے، چھے، ڈال یا ڑا، بھا، کھا جیسے حروف نہیں ہیں۔ یہ حروف زبان کو کافی حد تک ثقیل بنا دیتے ہیں۔ عربی میں 70% اردو کے الفاظ شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے عربی زبان میں روٹ ورڈز پر غور کرنا ہے۔ اکثر الفاظ 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، بہت کم 4 اور شاذ و نادر ہی 5 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ حروف نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے یا بعد میں آنے والے حروف گرامیٹک ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والے کو یا جگہ کو مختص کرنا۔ اردو زبان میں ہمارے لیے جو آسان الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے صبر، شکر، ظلم، ذکر، اگر ان کے ہر حرف پر زبر لگا دی جائے تو یہ عربی الفاظ بن جائیں گے، جیسے صبرہ، شکرہ، ظلمہ۔ یہ الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور 3 زبر لگانے کے بعد ان کا ترجمہ ماضی میں ہو جائے گا۔ جیسے صبرہ ہے تو اس نے صبر کیا، اور اس کے بارے میں ہم پہلا لیکچر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔